یہ آپ کی آخری اور دنیا کی ٹاپ کی کتاب ہے اور ہر تصوف کا منبع ہے، تصوف کا چشمہ ہے، ہمارا ذخیرہ ہے یہ کشف المحجوب، اور یہی میسر ہے۔ غزنی میں آپ نے اس کو لکھنا شروع کیا، مگر اس کا زیادہ حصہ آپ نے لاہور میں ہی مکمل کیا۔ ایک کتاب میں پڑھا کہ میں نے گنا نہیں، خود نہیں میں نے گنا، میں نے کتاب میں پڑھا کہ 237 آیات استعمال کی ہیں اس کے اندر، 131 احادیث استعمال کی ہیں، 351 اقوال استعمال کی ہیں، 25 بڑی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ نکلسن نے میرا انگلش میں کرا ترجمہ اس کا۔ یہ کتاب آپ کے دوست ابو سعید حجویری جو ہیں، انہوں نے کچھ کویسچنز کیے تھے، اس کویسچنز کے آنسر میں آپ نے یہ کتاب لکھی۔ کشف المحجوب کی سچائی کے بارے میں سن لو، بات بالکل قریب آ گئی۔ کشف المحجوب کا ہر جملہ سچ، سچ میں ڈوبا ہوں، سچی۔ قدرت اللہ شہاب کا نام سنا؟ پاکستان والے اس کو جانتے ہیں، شہاب نامہ اس نے لکھا ہے۔ تو قدرت اللہ شہاب یہ کہتا ہے کہ میں جنگ میں ڈی سی تھا، تو میں کشف المحجوب کو پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے ایک مقام پہ پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں وہ کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی اوتاد ہے، یہ ان کی مقام ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں اور وہ ہر دور میں ہر جگہ میں ہوتے ہیں۔ تو قدرت اللہ شہاب یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا، تو میں نے یار کبھی ملے نہیں ہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہے، داتا صاحب نے لکھا ہے بس اسی طرح نا۔ یہ سوچتے سوچتے آنکھ لگی تو خود کو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو جہاں سے پانی ڈیوائیڈ ہوتا ہے ہیڈ، کشتی پہ جا رہے ہیں تو ایک دم سے پانی کی لہر آئی اور اس نے کشتی کو الٹ دیا، نیچے گرے، ڈوبنے لگے تھے کہ ایک ہاتھ ظاہر ہوا، انہوں نے پکڑ کے کنارے پہ لگا دیا۔ کنارے پہ جب لگا دی تو خواب اتنی تھی، اٹھا کام میں لگ گیا۔ دوسرے دن ڈاک نکالی، میل، تو ڈاک میں میل میں دیکھتا ہوں کہ خط ہے، خط کو میں نے پڑھا تو بیچ میں کیا لکھا تھا سنیے ذرا۔ بیچ میں لکھا ہوا تھا، کہنے لگے داتا گنج بخش کی عبارت پڑھ کر تو شک و شبہ کا شکار ہو گیا، داتا گنج بخش نے جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ ہائے ہائے، سچ لکھا ہے۔ یہ لیٹر سے تو پتا چل گیا کہ داتا گنج بخش نے سچ لکھا ہے۔ اب ایک اور چیز ہوگی، یہ کون ہے؟ کیا لگے آگے خود ہی لکھتے ہیں، میں تجھ سے ملا ہوں، تجھے یاد نہیں ہے، اور سن میں پھر تیری عدالت میں آؤں گا، ڈی سی تھے نا، میں تیری عدالت میں آؤں گا۔ تو قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ میں پھر دیکھتا رہتا، پہچانوں کون بندہ وہ جس نے لیٹر لکھا تھا۔ وہ آگے چلے بھی گئے، پھر ان کا لیٹر آیا، کہنے لگے میں کل آیا تھا تیری عدالت کے اندر لیکن تو مجھے پہچان نہیں پایا۔ اچھا سنو، میں تمہارے ذمہ ایک کام لگاتا ہوں۔ احمد پور سیال کے اندر ایک لڑکی ہے، 15 سال اس کی عمر ہے، اس کی شادی اس کا باپ 80 سالہ بڈھے سے کر رہا ہے، تم جاؤ اور یہ لڑکی جو ہے یہ کیا کرے گی، جس دن اس کی شادی ہے یہ زہر کی پڑیا لے گی، پڑیا کو یہاں باندھے گی، جو ہی اس کی رخصتی ہونے لگی یہ کھا لے گی اور مر جائے گی۔ تو تم جا کر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے اس لڑکی کو بچا لو۔ تو قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ میں پھر گیا، شادی جب ہو رہی تھی میں زنانہ پولیس لے گیا، دیکھا تو وہ لڑکی وہ دلہن جو بنی تھی اس کے چنری کے اندر جو ہے نا وہ پڑیا، زہر کی پڑیا تھی، نکالی۔ پھر قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں میں نے اس کے باپ کو لا کے ڈرایا، کچھ سمجھایا، تو کہا اسے شادی نہ کرو، وہ شادی ملتوی۔ کشف المحجوب کی سچائی کا پتہ چلا۔ تو داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کشف المحجوب جو ہے یہ آج بھی پیر کا کام دیتی ہے۔ جواب یاد رکھیے، آج کا دور اتنا عجیب سا دور ہے کہ بندہ پریشان ہے، میں اس مولوی کو مانوں، اس مولوی کو مانوں، میں اس کے پیچھے چلوں، میں اس کے پیچھے چلوں۔ راجستھان سے جو ای میل آئی میں نے ان سے یہی کہا ہے، بھائی دیکھو آپ لوگ تو معین الدین جویری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہتے ہو، کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں اس مولوی کو مانوں گی، اس مولوی کو مانوں؟ چھوڑو مولویوں کو، داتا گنج بخش حجویری کی کتاب کشف المحجوب بس پڑھو۔ جو ہی تم کتاب شروع کرو گے سمجھ جانا کہ نمبر ڈائل ہو گیا ہے۔ دادا صاحب کو پتا چل گیا کہ تم راجستھان میں ہو، امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، کہاں ہو، تم نے ان کی کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن اب آپ کو بھی تو چاہیے نا کہ ویسے ہی کرو جیسے وہ تھے۔ اب یہ نہیں کہ سارے جرم بھی کرتے رہو اور دادا صاحب سے تعلق بھی رکھو، چھوڑ دو۔ بہت عجیب دور آ گیا، یقین جانیے۔ ایک دلیل کو رد کرتے ہیں تو دوسری کھڑی ہو کے گمراہ کر رہی ہوتی ہے، اس کو رد کرتے ہیں تو پریشان، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ کیا کرتے، کبھی کبھی آپ پھرتے، لاہور سرا ہندوؤں کا تھا، آپ پھرتے ہوئے چلے جاتے تو پانی والا تالاب تھا جہاں اب رنگ محل ہے، پانی والا تالاب میں میرے والد گرامی کافی سال بہت عرصہ طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ خطیب رہے، اب بڑی مسجد ہے وہاں رنگ محل، وہاں مندر ہوا کرتے تھے، راوی مندر بڑا مشہور تھا، وہاں کا بڑا مندر تھا۔ آپ ایک دن گزرتے گزرتے داتا گنج بخش راوی مندر کے پاس کھڑے ہو گئے، ایک بندہ کیا کر رہا تھا کہ وہ چوری لے کر آیا تھا اور چوری اپنے بت کو دے رہا، بت کو، بھگوان کو، لے چوری کھا۔ داتا صاحب مسکرا پڑے، تو آپ اس کو بت کو اشارہ کر کے کھا لے، وہ چوری کھا گیا۔ اس بندے نے جو ہی نظر موڑ کے دیکھا، آپ کو تو آپ مشہور تو تھے،
بڑا حیران ہوا، اس نے جا کے لوگوں کو بتایا، سب کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتایا، آج بھگوان جو تھا بت تھا، اس نے چوری کھا لی۔ وہ کہنے لگے ہم نہیں مانتے۔ وہ پھر آیا آپ کے پاس داتا گنج بخش نجویری رحمۃ اللہ کو ڈھونڈتا اس نے ڈھونڈ لیا، کہنے لگا جی میرے رشتہ دار نہیں مانے، فرمایا کہ سارے رشتہ دار اکٹھے کر، میں آ جاتا ہوں راوی مندر کے پاس۔ تبلیغ کا ایک ذریعہ تھا، کیا بات تھی، سارے لوگ اکٹھے کر لیے، اس کے خاندان والے سارے آ گئے، چوری لی رکھی، آپ نے اشارہ فرمایا، وہ پھر کھا گیا۔ اب سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، فرمایا لگے چھوڑو یار کن چکروں میں پڑے، یہ کیا ہے، توحید کا اقرار کرو۔ پورا خاندان اسی مندر کے اوپر کھڑے کھڑے وہی جو ہے اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔